آج کی اس درس میں ہم اور آپ چوتھے پارے کی مختصر خلاصہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو ایک منصب دے رہا ہے، جیسا کہ ہم نے اور آپ نے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہودیوں سے خطاب کیا اور سب سے پہلے یہودیوں کو وہ منصب اور وہ عہدہ دیا، لیکن ان لوگوں نے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے وہ منصب چھینا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے عیسائیوں کو وہ منصب دیا، لیکن عیسائیوں نے بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عیسائیوں سے بھی اس منصب کو چھینا اور اب وہ منصب امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ چوتھے پارے کے اندر سب سے پہلی آیت کریمہ جو ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے انسانوں سے کہا کہ تم جنت کو اسی وقت پا سکتے ہو جب تم اس دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم نے جو چیزیں تمہیں عطا کی، ان چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہاری زندگی کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، سب سے پسندیدہ مال ہے، جب تک تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تب تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، تب تک تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ جنت کو پانے کے لیے سب سے محبوب ترین جو چیز تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کے سامنے اس آیت کریمہ کو واضح کیا تو سرزمین مدینہ کے اندر ایک صحابی رسول ہے جس کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، میں اپنی باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ باغ ہے جس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے میٹھی پانی پیا کرتے تھے اور اس باغ کے کھجور کو کھایا کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنی بھی کھجوریں تھیں، جتنے بھی باغات تھے، سب سے زیادہ اور سب سے پسندیدہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی باغ تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے اے میرے نبی، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، یہ بہت فائدے مند سودا کر رہے ہو، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں تقسیم کر دو۔ اے ابو طلحہ، یہ تم بہت فائدہ مند سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہو، تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں تقسیم کر دو۔
اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سرزمین مدینہ کے اندر اس وقت میں اس کے پاس سب سے زیادہ کھجوریں تھیں، اور یہ وہ باغ ہے جس باغ کے اندر سب سے زیادہ منافع حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوتا تھا. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوگی تو فوراً اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو سب سے پسندیدہ چیز ہے تم اس کو خرچ کرو. اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اے لوگو، تم جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ تمہاری نظر میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا علم رکھنے والا ہے. جس چیز کو تم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ چیز تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تم اس کے راہ میں کس طرح کی چیز کو خرچ کر رہے ہو. آج ہوتا یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو غریبوں کو دیتا ہے جو چیزیں یا تو وہ انسان بعد کر کے رکھ دیتا ہے، جن چیزوں کو وہ انسان یا تو اپنی زندگیوں کے اندر استعمال کر لیتا ہے، اس کی جب ضرورت نہیں رہتی ہے تو ان چیزوں کو وہ انسان غریبوں کو دیا کرتے ہیں. اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کہا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم جس چیز کو خرچ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارے نزدیک کون سی حیثیت رکھتا ہے اور کون سی کیفیت رکھتا ہے. پھر اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، تم اس اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم اس اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے اسی طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس وقت تک نہ مرو اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی احکام کو اور فرائض کو ایک انسان پورا کرے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اس کے اوپر، یا جو احکام جو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پورا کرے، اور جو فرض کیا ہے اس فرائض کو بھی پورا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھے، اور جب موت آئے تو وہ انسان اس حالت میں ہو کہ اس کا ایمان اسی اللہ کے اوپر ہو. پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم فرقے میں نہ بٹو. اے لوگوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بھائی چارگی کو رکھو، آپس میں جو ہے اخوت و محبت کو پیدا کرو، اور تم جماعت اور گروہ میں نہ بٹ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کیا کرو، تم آپس میں فرقہ بندی نہ کیا کرو. اس آیت کریمہ کے تناظر میں اپنے سماج کا تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں کہ ہماری اور آپ کی کیا حالت ہے. ہماری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ کیا ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ایک جماعت میں ایک لڑی میں پیروئے ہوئے ہیں؟
اگر اس بات کے اوپر اندازہ لگایا جائے تو ہر سماج، ہر معاشرے کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہر سماج کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں ہیں، ایک گروہ نہیں بلکہ 3 گروہ ہیں، 4 گروہ ہیں، اور ہر آدمی اپنے گروہ کو معتبر سمجھ رہا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری گروہ جس راستے کے اوپر دعوت دے رہا ہے اسی راستے کے اوپر چلا جائے۔ اس کی تفصیل میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر رسی کے لفظ کو استعمال کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے رسی کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے رسی کی جگہ پر لاٹھی کا استعمال کیوں نہیں کیا یا کسی اور چیز کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ رسی یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو یا ہر چیز کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ رسی کے اندر وہ صفت موجود ہے، رسی کے اندر یہ کیفیت موجود ہے، رسی ایک چیز کو دوسرے چیز سے جوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر رسی کے لفظ کو استعمال کیا ہے، یہاں پر رسی کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ پیدا کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سماج اور معاشرے کے اندر ایک آدمی فرقہ بندی میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ الگ الگ جماعتیں بنا کر کے ایک آدمی جو ہے معاشرے کی فضا کو گدلا کیوں کرتا ہے؟ اب سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب آج سے 1400 سال پہلے دے دیا کہ اس سماج کے اندر فرقہ بندی رہے گا، اس سماج کے اندر بھائی چارگی نہیں رہے گا، اس سماج کے اندر ایک جماعت نہیں رہے گی بلکہ کئی ایک جماعتیں ہوگی، اور وجہ یہ ہوگا کہ اس کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہوگا، وجہ یہ ہوگا کہ اس کا ایمان حدیث کے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک تم گمراہی کے راستے کے اوپر نہیں جا سکتے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث، جب تک ایک آدمی ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، جب تک ایک آدمی ان دونوں چیزوں کو مان کر کے زندگی کو گزارے گا، وہ آدمی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ آدمی سماج اور معاشرے کی فضا کو خراب کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اس کا ایمان قرآن سے اٹھ جائے گا، جب اس کا ایمان احادیث سے اٹھ جائے گی، اسی وقت وہ انسان سماج اور معاشرے کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایک جماعت کو ایک جماعت نہیں رہنے دے گا بلکہ وہاں پر 3-4 جماعتیں پیدا کر کے چھوڑ دے گا۔ 3-4 جماعتیں پیدا کر کے وہ آدمی چھوڑے گا، کیونکہ اس کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے، اس کا ایمان احادیث کے اوپر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے لوگوں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک جماعت بن کر کے تم زندگی گزارنے لگو، اس کے بعد تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تمہارے درمیان میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو تمہیں بھلائی کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے لوگوں تم ایک جماعت اپنے سماج کے اندر پیدا کرو، اس میں نوجوانوں کو رکھو اور اس نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری کو عائد کیا جائے کہ وہ لوگوں کے اوپر نظر رکھے۔ کوئی آدمی اگر شرک کے راستے کے اوپر جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی بدعت اور خرافات کے کاموں کو انجام دے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت اس کی نگرانی کرے، وہ جماعت اس کی جو ہے
دیکھ بھال کرے اور اسے صحیح راستے کے اوپر گامزن کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم ایک جماعت کو بناؤ گے، تم ایک جماعت اپنے سماج اور معاشرے کے اندر پیدا کرو گے۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن کامیابی مل جائے، تو اس راستے کے اوپر عمل کرو۔ اپنے سماج کے اندر ایسی جماعت کو تشکیل دو، ایسے نوجوانوں کو جوڑو جو نوجوان تمہیں قرآن کی طرف بلائے، جو نوجوان تمہیں احادیث کی طرف بلائے، جو نوجوان تمہیں برائیوں کی دلدل سے نکال کر کے تمہیں نیکی کے راستے کے اوپر گامزن کرے، جو نوجوان تمہیں برائیوں سے بچائے اور نیکی کے راستے کے اوپر گامزن کرے۔ تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، نوجوان فعال ہیں، الحمدللہ اس راستے پر کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے اوپر، امت محمدیہ کو ایک ذمہ داری دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو ایک منصب سے سرفراز کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک منصب کو دے رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بہترین امت ہو اور میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اس دنیا کے اندر ایک بہترین امت ہو اور میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ٹھہر کر کے ایک بات کو جانیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی منصب دے دے کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کو تمہیں وہاں سے بلا کر کے یہاں پر لے کر کے آنا ہے، کچھ دوری پر وہ آدمی ہے، وہاں سے بلا کر کے یہاں پر لے کر کے آنا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کو یہاں پر لے کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے تو ہماری صفت وہ ہونی چاہیے جو احادیث کے اندر ہے، ہماری صفت وہ ہونی چاہیے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ہماری وضاقتہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار وہ ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کا اخلاق تھا، ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا کردار تھا، ہمارا طور اور طریقہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں نے تمہیں دنیا والے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اس طرح وضاقتہ میں رہو، تمہارا اخلاق اس طرح ہونا چاہیے، تمہارا کردار اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہاری اخلاق کو دیکھ کر کے غیر مسلم اسلام کو قبول کر لے۔ تمہاری وضاقتہ ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری وضاقتہ کو دیکھنے کے بعد ایک یہودی، ایک غیر مسلم اسلام کو فالو کرنے لگے۔ یہ ذمہ داری ایک مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عائد کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری ذمہ داری کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہاری صفت یہ ہونی چاہیے، تمہاری صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہوں۔ اگر ہمارے اندر یہ دو صفت نہیں ہے، ہماری اخلاق اور کردار صحیح نہیں ہے، ہماری وضاقتہ اگر صحیح نہیں ہے اور ہم لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے، نیکی کی طرف نہیں بلاتے، تو ہم امت محمدیہ نہیں ہو سکتے، ہم امت محمدیہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اور صفت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اور ایک صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے تؤمنون باللہ، کہ تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سماج کے اندر برائیاں پنپ رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہے،
تم اس راستے پر کام کرنے کے لیے نکلتے ہو، لیکن تم سوچتے ہو کہ میں اگر منع کرنے کے لیے جاؤں، اگر میں اسے نیکی کے راستے کے اوپر بلانے کے لیے جاؤں، پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا مجھے گالیاں دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ نوبت جو بھی ہو، نتیجہ جو بھی ہو، تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری اگر دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں اس عہدے سے سرفراز کیا ہے، تو ہمیں اس عہدے کو پورا کرنا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے اور نیکیوں کی طرف بلا کر کے لانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے، دنیا والے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہو۔ دوسری چیز، تیسری چیز کہ تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے امت محمدیہ کو ایک منصب دیا، ایک عہدہ دیا، اور خیر امت کے لقب سے ملقب کر دیا کہ تم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین امت ہو، اس دنیا کے اندر تم سب سے بہترین امت ہو۔ پھر اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر امت محمدیہ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم جنت کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرو، تم جنت کے لیے نیکی کی راہوں میں، نیکی کے راستے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر دولت کمانے کے لیے آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے ہو، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر امیر بننے کے لیے ایک دوسروں سے مقابلے کیا کرتے ہو، اے لوگوں تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ تم اس جنت کے لیے دوڑا کرو، اس جنت کے لیے کمپٹیشن کیا کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم اس جنت کے لیے دوڑو جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس جنت کو اللہ نے ایمان والے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور اس جنت کو اللہ نے متقین لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تم اس جنت کے لیے کمپٹیشن کیا کرو، تم اس جنت کے لیے آپس میں مقابلے کیا کرو نیکی کے راستے میں۔ اب ہم اور آپ نیکی کے راستے میں کس طرح کمپٹیشن کر سکتے؟ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ آدمی بھی 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ اب دونوں برابر ہیں، اب دونوں برابر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر واضح یہ کر رہا ہے کہ تم آپس میں اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر صدقات و خیرات کیا کرو، اللہ نے دولتیں اگر دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، سنن و نوافل کا اہتمام کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر جا کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نفل نماز کو ادا کیا کرو اور سنت و نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ جب آپ یہ چیز اپنے زندگی کے اندر نافذ کریں گے تب جا کر کے آپ جنت کے لیے اس دنیا کے اندر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جنت کے لیے اس دنیا کے اندر آپس میں مقابلے کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر، اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ حکومت تمہیں ہی اس دنیا کے اندر ملنے والی ہے، تم ہی اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے، تمہارے ہی ہاتھوں میں بادشاہت ہوگی، تم اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، بادشاہت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو، ایمان والے بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ قرآن
قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ جب اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ جنگ احد کا وہ دور چل رہا ہے۔ جنگ احد کے بعد جب جنگ احد میں مسلمانوں کو کچھ پریشانیاں عائد ہوئی اور جنگ احد کے اندر مسلمانوں کے خیمے سے اور مسلمانوں کے گروہ سے 70 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے مال کو لوٹ لیا گیا۔ صحابہ کرام گھبرانے لگے اور صحابہ کرام سستی اور کاہلی کا شکار ہونے لگے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو نازل کرتا ہے اور صحابہ کرام کو یقین دلاتا ہے کہ اے صحابیوں کی جماعت سنو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں، حکومت تو تمہاری ہی ہاتھوں میں آنے والی ہے، اور جو ہے مشرکین اور کافرین ہی شکست پانے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ جب اس آیت کریمہ کو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں پیش کر دیا، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے اوپر اس طرح عمل کیا کہ جنگ احد کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ساری کی ساری جنگوں میں صحابہ کرام فتح یاب ہو کر کے لوٹے۔ ساری کی ساری جنگوں میں صحابہ کرام نے کافروں کو شکست دیا، ساری کی ساری جنگوں میں صحابہ کرام نے مشرکین کو شکست دیا، اور سارے کی ساری جنگوں میں مشرکین کو ہرایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور جب عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ عہدہ اور منصب بھی دیا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ حکومت تو تمہاری ہی ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ اور ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا اور صحابہ کرام نے اپنے نظروں سے دیکھا کہ جب اس دور کے اندر قیصر و کسریٰ سپر پاور ہوا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے جب اس آیت کریمہ کو فالو کیا تو قیصر و کسریٰ جو ہے اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے زمین کے اوپر گر پڑا۔ قیصر و کسریٰ زمین کے اوپر گر پڑا، اور قیصر و کسریٰ نے صحابہ کرام کے سامنے آ کر کے اپنی ساری کی ساری چیزیں ڈال دی، اور قیصر و کسریٰ کو بھی جو ہے شکست دے دیا مسلمانوں نے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ ریزن یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا، اپنی زندگی کو مومنانہ زندگی گزارنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ عہدہ اور یہ منصب دیا کہ جہاں تک صحابہ کرام نے اپنی قدم کو رکھا، صحابہ کرام نے اس زمین کو فتح کر کے دکھایا۔ جہاں پر صحابہ کرام نے اپنی قدم کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو صحابہ کرام کے جھولی میں ڈالا، اور صحابہ کرام نے اس زمین کو فتح کر کے دکھایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام نے کون سی چیز کو اپنایا، اور وہ چیز ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس آیت کریمہ کے ترجمے کے اوپر عمل کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کو اپنا رب مانا اور مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کے سوالوں کا جواب دے رہا، ایک آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس نے اس دنیا کے اندر موت کا انکار کیا ہے۔ ہم تاریخ کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں، ہم تاریخ کے اوراق کو جب پلٹنا شروع کرتے ہیں، تو اس دور میں کتنے ایسے انسان گزرے ہیں جن لوگوں نے موت کا انکار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے فیصلے کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے، ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہ کر کے دکھائیں گے۔ چاہے اس پہ مائیکل جیکسن کا آپ نام لے لیں، چاہے اس میں آپ جو ہے پہلے زمانے کے جو بادشاہ فرعون ہوا کرتے تھے ان لوگوں کا آپ نام لے لیں، یہ لوگ موت کو جھٹلایا کرتے تھے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اے لوگوں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طرح کے انسانیت سے ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کلاش ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو،
किसी तरीके से भी ओहदे और मनसब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर इंसान को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, हर इंसान को एक दिन मरना है। अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होता है, जैसे ही एक आदमी जन्म लेता है, उसका जन्म लेना ये इस बात की दलील है कि वो इंसान इस दुनिया को छोड़ करके एक दिन जाने वाला है, वो आदमी इस दुनिया को छोड़ करके एक दिन जाएगा। ये एक सवाल था जिसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि किसी को भी इस दुनिया के अंदर बका हासिल नहीं है, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, कुछ लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हश्र व नशर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी मैदान महशर जिसको हम क़यामत के नाम से याद करते हैं, क़यामत के ऊपर जिसके ऊपर हमारा ईमान है, कुछ लोग इसका इनकार करते हैं कि हश्र व नशर नाम की कोई चीज़ नहीं है, हिसाब व किताब तो नहीं होने वाला। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ का भी जवाब दे रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया वाले लोगों, इस दुनिया के अंदर अगर तुम मेरी हश्र व नशर का इनकार कर रहे हो, मेरी क़यामत का इनकार कर रहे हो, सुनो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुक़र्रर करके रखा है जिस दिन तुम्हारी करतूतों का हिसाब होना है, जिस दिन हम तुम्हारी करतूतों का हिसाब करने वाले हैं, जिस दिन हम तुम्हारे नाम अमाल को तुम्हारे सामने पेश करेंगे। तुमने इस दुनिया के अंदर चाहे जिस तरह के कामों को अंजाम दिया है, उस नाम अमाल के अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अगर तुमने इस दुनिया के अंदर नेकियां की है तो वो सारी की सारी नेकियां मौजूद होगी। अगर तुमने इस दुनिया के अंदर बुराई के कामों को अंजाम दिया है तो वो बुराई की सारी चीज़ें उस नाम अमाल के अंदर मौजूद होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे आयत करीमा के अंदर कह रहा है, फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगों, अगर तुम हश्र व नशर का इनकार कर रहे हो तो सुनो, हम तुम्हारी हिसाब करने वाले हैं, और जब हम अदल की कुर्सी पर बैठेंगे, जब हम इंसाफ करने के लिए बैठेंगे तो किसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं करेंगे। अगर किसी इंसान ने एक राई के दाने के बराबर भी अगर नेक अमल किया है तो हम उसे नेकी का बदला देंगे, लेकिन अगर किसी इंसान ने एक राई के दाने के बराबर भी अगर गलत काम किया है, बुराई के कामों को अंजाम दिया है, तो हम उसके बुराई का बदला भी उसे देने वाले हैं, हम उसे बुराई का सज़ा भी उसे देने वाले हैं। अगर कोई इंसान हश्र व नशर का इनकार कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है कि हश्र व नशर के इनकार करने वाले लोगों, हमने तुम्हारे लिए ही इस दिन को मुकर्रर करके रखा है। अगर तुम इनकार कर रहे हो तो सुन लो, उस दिन तुम्हारी करतूतों का हिसाब होना है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। जो इंसान इस चीज़ पर सवालिया निशान लगाता है और सवाल खड़ा करता है कि हश्र व नशर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है। फिर उसके बाद एक तीसरे सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया के अंदर थोड़ी सी माल को हासिल कर लेने के बाद अपने आप को इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब तस्वुर करते हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान समझते हैं कि हमसे बड़ा कामयाब इंसान तो और कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, हमसे बड़ा कामयाब इंसान इस दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है इस दुनिया के अंदर, अगर वो मालदार है, अमीर है, तो वो अपने आप को इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा अमीर तस्वुर करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ का जवाब दे रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर
اندر جواب دے رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر تھوڑی سی دولتوں کو حاصل کر لینے کے بعد، چند عبادتیں کر لینے کے بعد اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والے لوگوں، اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھنے والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سکسیسفل انسان کون ہے، کامیاب انسان کون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والے لوگوں، آؤ میں بتاتا ہوں کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب اللہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، جب رب کائنات لوگوں کے نام اعمال کو لے کر کے بیٹھ جائے گا اور حساب و کتاب کرنا شروع کرے گا، اس وقت اللہ جس انسان کے ہاتھوں میں جہنم کی نہیں بلکہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، جس انسان کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے، اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کروا لیا، جس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا۔ یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے، یہی وہ انسان ہے جو سکسیسفل ہے، یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے، جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس کے کتاب کے اوپر ایمان لایا اور اتنی نیکیاں کی کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں ہو کہ اللہ کے سامنے جب وہ آدمی جائے تو اللہ اس کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے اور اسے جہنم سے بچا لے۔ پھر اللہ انسانوں کو ایک چوتھا جواب دے رہا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے جو اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا کی ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں عطا کی ہے، اور ایک آدمی اس دنیا کی رنگینیوں میں جب ایک آدمی چلا جاتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کو بھلا دیتا ہے اور اس دنیا کی چکا چوند میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، جس دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کے رنگینیوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کا اندازہ کر لیں، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس نے اس دنیا کے اندر ساری کی ساری زندگی لگا دی دولتوں کو اکٹھا کرنے میں، مال اور دولت کو کمانے میں، مال اور دولت کو جمع کرنے میں لگا دی، لیکن ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور ملک الموت آیا، اس کے جسم سے روح کو نکال کر کے لے گیا۔ ایک انسان نے اس دنیا کے اندر دولتیں تو کما لی، ایک آدمی نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا تو کر لیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا تو وہ آدمی اس دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے چلا گیا اور اس قبر کے اندر چلا گیا جس قبر کے اندر مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، تمہیں یہ دنیا ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ جب تم اس دنیا کے اندر نکلتے ہو، جب تم اس دنیا کی چکا چوند کے اندر اپنی نظریں جو ہے پھرانا شروع کرتے ہو، تمہیں یہ دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے، تمہیں یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ دھوکہ کیسے دیتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ کیسے دیتی ہے؟ ایک انسان ہے جس نے 60 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری اور پوری زندگی اس نے اس دنیا کے اندر دولتیں اکٹھا کی، بینک بیلنس بھی کیا، بہترین مکان بھی بنایا، بڑی سی بڑی گاڑیاں بھی خرید لی،
لیکن 60 سال کی عمر میں ایسی بیماری آ جاتی ہے، ایسی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ آدمی کمائی ہوئی دولت کو بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی بیماری میں وہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ دولتیں اکٹھا کر لی لیکن قدموں کے نیچے پڑی کی پڑی رہ گئی، بینک بیلنس کیا، بینک کے اندر پڑا کا پڑا رہ گیا، اس دنیا کے اندر مکان تو بنا لیا لیکن اسی مکان کے اندر آخری سانس لیتا ہے، اسی مکان کے اندر، جس مکان کے اندر اللہ کو ناراض کر کے حرام راستے سے دولتوں کو حاصل کر کے مکان کو بنایا۔ لیکن ایک آدمی جب مرتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو اسی گھر کے چھت کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ میں تصور کرتا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار، میں نے کس چیز میں اپنی زندگی کو گزاری، میں نے کس لہو و لعب میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزاری، جس چیز کے لیے میں نے ساری کی ساری زندگی لگا دی وہی چیزیں چھوٹ رہی ہے، جس گھر کے لیے، جس بلڈنگ کے لیے اپنی زندگی کے ساری کی ساری انرجی کو لگا دیا، اسی گھر کے اندر آج ہماری روح نکل رہی ہے، اسی گھر کے اندر آج ہماری روح نکل رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی فریب نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے زمین کو ہڑپا، 1 بیگھہ زمین، 2 بیگھہ زمین ہڑپا، لیکن جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے گیا، وہی 1 ہاتھ زمین کے اندر اسے دفن کر دیا گیا۔ زمین کو ہڑپنے کا کیا فائدہ ہوا میرے عزیز ساتھیوں؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والے انسانوں کو اپنی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کے اندر یہ نشانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اے لوگوں، اس دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی، آسمان کو زمین کو بھی پیدا کیا، اور رات اور دن کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان ساری کی ساری چیزوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انسان ان نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی ان نشانیوں کو دیکھے اور غور و فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر ایک ایمان والے انسان کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک ایمان والا انسان اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کی جو نشانیاں ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، اور یہ پیڑ پودے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں کے لیے ثبوت ہے۔ جب ایک مومن، جب ایک موحد ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتا ہے تو مومن اس نتیجے پر پہنچتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب ایک انسان کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان لیٹ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ آدمی دنیا کی رنگینیوں پر تدبر و تفکر کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر تدبر و تفکر کرتا ہے، اس وقت وہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار عالم، تو نے ان تمام کی تمام چیزوں کو یوں ہی بیکار تو پیدا نہیں کیا۔ ایک ایمان والا جب اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اللہ کی اس نشانیوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے، اس رب کائنات سے کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے ان نشانیوں کو اور ان چیزوں کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے ان چیزوں کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد سورہ نساء کی شروعات ہو رہی ہے۔
اب سورہ آل عمران ختم اور سورہ نساء کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ نساء اس وقت نازل ہوتی ہے جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں میں سے 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور کچھ خانگی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد منافقین، مشرکین، یہودی یہ سارے کے سارے مل کر کے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے میٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو نازل کرتا ہے اور آیت کریمہ کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یتیموں کے اور بیواؤں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ نے اس بات کی طرف بھی رغبت دلائی ہے کہ تم بیواؤں سے نکاح کیا کرو، اور جب تم بیواؤں سے نکاح کرو تو تم اسے ستایا نہ کرو، تم اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو، بلکہ تم اسے مہر دے دیا کرو۔ اللہ ایک آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو، جب تم عورتوں سے شادی کیا کرو تو تم اس کے جو ہے مہر کو ادا کر دیا کرو، تم مہر کو ادا کر دیا کرو۔ آج ہوتا یہ ہے سماج اور معاشرے کے اندر، آدمی جب نکاح کرتا ہے، جب شادی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیوی تو میرے پاس آ رہی ہے، ہم اسے جب چاہیں گے مہر کو ادا کر دیں گے۔ اور نوبت یہ آتی ہے کہ جب ایک آدمی مرنے کے دہلیز پر کھڑا رہتا ہے، اس وقت اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری جو ہے مہر جو ہے اس کو معاف کر دو۔ ادھر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کئی جگہوں پر، کئی سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو آتی ہے کہ انسان جب مرنے کے دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مہر جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس وقت تم نکاح کرو اسی وقت تم مہر کو ادا کر دیا کرو۔ ہاں، جب تم مہر کو ادا کر دو اور تمہاری بیوی اپنی مرضی سے اگر اس مہر کو تمہیں لوٹا دے تو اس چیز کو جو ہے تم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو، اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہو، لیکن جس وقت نکاح کرو اسی وقت مہر کو ادا کر دیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور جو آدمی یتیموں کے مال کو کھاتا ہے اللہ اس انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ آدمی اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، جو آدمی یتیموں کے مال کو کھاتا ہے، جو آدمی یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا کے اندر تو وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہا ہے، لیکن جب وہ انسان قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا تو اسے سعیر نامی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ انسان جو یتیموں کے مال کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں سے اس چوتھے پارے کے آخری آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کیا کہ ایک آدمی کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتا اور کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح اس دنیا کے اندر انسان دو طرح کی عورتوں سے کر سکتا ہے، دو طرح کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، ایک تو ہے ابدی اور ایک تو ہے عارضی۔ ابدی اور عارضی ان دونوں چیزیں جو ہیں انسان ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 عورتوں کے بارے میں اشارہ کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک ماں سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا، اس کے بعد اپنی بہن سے، اس کے بعد اپنی بیٹی سے، اس کے بعد اپنی پھوپھی سے، اس کے بعد اپنے خالہ سے، اس کے بعد اپنی بھانجی سے، اس کے بعد اپنی بھتیجی سے، اس کے بعد اپنی ساس اور بہو سے۔ یہ 9 عورتیں ہیں جن سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام ہے، اور زندگی بھر ایک آدمی اس طرح کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر کے لیے اللہ نے
ان عورتوں کو ایک آدمی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ ان عورتوں سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک عارضی ہے، اور عارضی یہ ہے کہ ایک آدمی جس عورت سے نکاح کرے اس کی بیوی اور اس کی بیوی کے بہن سے اب وہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی جب تک اس کے درمیان میں رہے تب تک وہ آدمی اپنی بیوی کے بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہر اس عورت سے نکاح ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے جو عورت دوسرے مرد کے نکاح میں ہو، جو عورت دوسرے مرد کے نکاح میں ہو، ایسے عورت سے نہ تو نکاح کے لیے آفر دیا جا سکتا ہے، ایسے عورت کو نہ تو نکاح کے لیے پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ ایسے عورت سے تعلقات رکھا جا سکتا ہے جو عورت بذات خود پہلے سے ہی ایک دوسرے مرد کی عقد میں ہو یا دوسرے مرد کی نکاح میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تقریباً 13 عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری آیت کریمہ کے اندر نکاح کے بارے میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جن باتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے تفسیر میں جو خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلاصے کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔